لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا وسيلتي يا شفيعي يا عزيزي يا وكيلي يا طبيبي يا خليلي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید جو کہ 11ویں شریف کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولی عطا فرمائے. اس مدرسہ و مسجد انوار الاسلام کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے. اس کے اساتذہ، اس کے طلباء، اس کے فضلاء، اس کے نمازی اور بالخصوص امام و خطیب اور سرپرست محترم جناب علامہ ڈاکٹر محمد عاطف مجددی صاحب، اللہ کریم سب کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیہ مبارکہ کا درس ہم سننے جا رہے ہیں، اس کے لیے گزشتہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے. جب اس کو ساتھ ملا کے آج کی آیہ مبارکہ کو سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کا پچھلی آیہ مبارکہ سے ربط ہے، تعلق ہے. جو گزشتہ آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، جھجک نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ وہ مچھر یا مچھر سے بھی جو کم درجے کی چیز ہے اس کی مثال بیان کرے. جو اہل ایمان ہیں جب وہ مثال سنیں گے تو وہ جان جائیں گے انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اور جو کافر ہے جب وہ مثال سنیں گے تو وہ آگے سے اعتراض کریں گے اور کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، رب اتنا عظیم ہے تو وہ اس چھوٹی سی مثال سے کس بات کا
ارادہ کرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہما اللہ مثالیں بیان کر کے بہت زیادہ کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن مجید فرقان حمید سن کر، اس کی مثالوں کو سن کر کون گمراہ ہوتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ گمراہ نہیں ہوتے الا الفاسقین، مگر فاسق نافرمان گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کرنے والے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سے ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب جو آیت مبارکہ آج ہم سماعت کر رہے ہیں، اس میں جو وہ فاسق لوگ ہیں ان کی وضاحت آئی ہے۔ اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ فاسق سے مراد کون ہے، نافرمانوں سے مراد کون ہے، تو فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ 3۔ سب بولے کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ 3۔ پہلی قسم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جو پختہ وعدہ تھا، جو کیا تھا انہوں نے، وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکے ہو جانے کے بعد، پہلے۔ اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسرے ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں، جن باتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں۔ تو جو فاسق لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کریم نے ان کی 3 علامتیں ذکر فرما دی، 3 نشانیاں ذکر فرما دی۔ ایک، اللہ کے وعدے کو پکا ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا، ذرا توجہ فرمائے اور میرے ساتھ چلیں، دوسرا جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو، رشتوں کو، ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خسارہ پانے والے، دنیا و آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ان کے لیے فائدہ نہیں۔ شاید وہ بظاہر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، بظاہر وہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، چونکہ ہمارے پاس لاؤ لشکر کافی زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس مناصب ہے، سرداریاں ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، تو ظاہری طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، فائدے میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ جس بندے کو اللہ کا قرآن سمجھ کے ہدایت نہ آئے، اس سے بڑا نقصان والا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور جسے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے بڑا کامیاب کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ نے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دی، سمجھ لیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جسے سمجھ نہ آئی یا اس نے سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہے، وہ آخرت میں بھی نقصان میں ہے، اس کے لیے کامیابی اور فلاح نہیں ہو سکتی۔
اب میں یہ جو 3 نشانیاں اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے اس وعدے کو کر کے توڑ دینا۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک جو سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ قسم اٹھانا اور توڑ دینا، وعدہ کرنا اور توڑ دینا، کیونکہ قسم میں بھی ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کوئی بندہ اللہ کی قسم اٹھائے اور پھر اسے توڑ دے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان حکم ہے کہ جب کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو پھر اس قسم کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف قسم اٹھائی اور دوسری طرف اس کو توڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ جب پہلے تو قسم ہم نے ہر بات پہ اٹھانی نہیں، اور جب قسم اٹھانی ہے تو پھر اس قسم کو پورا کرنا ہے۔ بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے لیے جو حقوق بیان کیے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قسم کو پورا کروائے، اسے توڑوائے نہ۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے فلاں مسلمان بھائی نے قسم اٹھائی ہے تو تم جا کے اس سے قسم توڑواؤ، ایسا نہ ہو، اس کی قسم پوری کرواؤ۔ تو یہ ہمیں قسم کو جب اٹھانا ہے تو پھر اسے پورا کرنے کا حکم ہے۔ ایک بات یہاں پہ موجود ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر کوئی آدمی ناجائز کام کے کرنے کی قسم اٹھا لے یا جائز کام کے چھوڑنے کی قسم اٹھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے۔ ناجائز کام کے کرنے کی قسم اٹھا لی، کسی نے قسم اٹھا لی معاذ اللہ کہ میں اللہ کی قسم میں شراب پیوں، یہ قسم پوری کرنے والی نہیں، اس قسم کو توڑنا ہے۔ اور اگر کسی نے قسم اٹھا لی اللہ کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ قسم پوری کرنے والی نہیں، اس قسم کو ہم نے توڑنا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ جب بھی قسم اٹھا لیں، عہد کر لیں، یہ بھی عہد کی ایک صورت ہے۔ اور دوسرا جو بھی وعدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے آپس کے اندر، مسلمانوں کا آپس کے اندر جو بھی معاہدہ ہے، چونکہ ہمیں اس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرمایا اوفو بالعہد، وعدے پورے کیا۔ یہ نہیں کہ صبح وعدہ کیا اور شام کو بھول گئے، ایسا نہیں۔ اوفو بالعہد، وعدہ پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، جو بھی تم وعدہ کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو وعدے کی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت اللہ کریم کی طرف سے ہے، لہذا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ وعدہ کرو تو اسے توڑو نہ۔ اگر وعدہ کر کے توڑتے ہو تو قرآن کے فیض سے تم محروم ہو جاؤ۔ قسم اٹھاتے ہو تو اسے توڑو نہ، اگر قسم اٹھا کے توڑ دو گے تو تم قرآن مجید فرقان حمید کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے، پھر اللہ کا قرآن تمہیں ہدایت نہیں۔ ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے، اور دوسرا جو تقریباً اکثر مفسرین نے اس کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدے لیے ان کا 2 وعدے ہیں عام انسانوں سے جو اللہ کریم نے دیے جن کا ذکر ہے، ایک اپنی ربوبیت کے حوالے سے اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین، بقیہ دین کے حوالے سے وعدہ لیا۔ ربوبیت کے حوالے سے وعدہ یہ ہے جو عموماً ہم سنتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ کریم نے بندوں سے وعدہ لیا ان کی پشتوں کے اندر
اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنا، انہی کے اوپر گواہ بنائے۔ اور وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے یہ بات کہی، کیوں نہیں مولا کریم، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ شہدنا علی انفسنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان جتنی بھی روحیں تھیں سب کو ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا، سب نے گواہی دی، اپنی گواہی بھی دی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان بھی کیا۔ اور دوسرے مقام پہ ایک اور وعدے کا ذکر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اللہ کے کلام کو لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے کہا ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں، تو انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اللہ کے کلام کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی۔ ایک یہ وعدہ، ایک اور جگہ پر بھی اس حوالے سے ذکر ہے، فما وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، وذی القربى والیتامى والمساکین، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، قریبیوں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جس سے بھی بات کرنی ہے اچھے انداز میں بات کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اپنی عبادت کا، اپنے والدین کی خدمت کا، قریبیوں کی خدمت کا، قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا، اور ہمیشہ اچھے انداز میں بات کرنے کا، نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ تو فرمایا وہ اہل کتاب جو اپنے اس وعدے پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے انہیں قرآن کا بھی فیض عطا فرمائے، انہیں قرآن سمجھ آئے، اور جنہوں نے اللہ کی پہلی کتاب کا وعدہ توڑ دیا، جب پہلی کا وعدہ توڑ دیا ہے تو اب وہ دوسری کتاب کی طرف آنے والے نہیں ہیں، انہیں پھر قرآن کا فیض نصیب نہیں ہوگا، وہ اعتراض کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید پہ جو ہے نا شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک بات یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے کہا کہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو توڑ دیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، تو اس وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ تو آپ انہیں آسان انداز میں بتا سکتے ہیں۔ ایک وہ وعدہ ہے جو ہم نے الست میں کیا، عالم ارواح میں کیا، الست بربکم۔ دوسرا وہ وعدہ جس میں اللہ کریم نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ تم نے اللہ کے حکموں کو ظاہر کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں۔ اور تیسرا وہ وعدہ جو اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے دیا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ وعدہ یہاں پہ مراد ہے۔ یہاں پہ جو صاحب حاشیہ ہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں آپ کے گوش گزار کر کے آگے چلنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اس وعدے سے مراد عام وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس وعدے سے مراد پہلی کتابوں میں
جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا. پہلی کتابوں میں جو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے آخر الزمان نبی تشریف لائیں تو تم نے سب نے ایمان لانا، یہ وعدہ اللہ نے سارے اہل کتاب سے لیا. پہلی کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا. فرمایا اس وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے نہیں، آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کریں گے، انہوں نے جو اپنا وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا. اور جب وعدہ توڑ دیا ہے تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں نہیں ملے گی. اس کے بعد جو فاسقین کی دوسری نشانی اللہ کریم نے ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. وہ تعلق کی پاسداری نہیں کرتے، وہ تعلقات کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ نسب خون کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے. جن چیزوں کو اللہ کریم نے جوڑنے کا حکم دیا ان میں سے ایک چیز وہ رشتہ داری ہے. رحمی رشتے ہیں، رشتہ داری ہے، قرابت کے رشتے ہیں، دوستی ہے، تعلقات ہے. ان کو اللہ کریم نے جوڑنے کا حکم دیا. تعلقات جو رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، چاچے ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، پھپھے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا، ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ جو رشتہ داری ہے جب اللہ کریم نے اسے پیدا کیا رشتہ داری کو تو اسے اللہ نے اپنی صفت رحمت سے بنایا. یہ جو رحم کے رشتے ہیں یہ رحمان سے ہیں. رشتہ داری کا تعلق اللہ کی صفت رحمانیت کے ساتھ ہے. جیسے رحمان اللہ کی ذات مہربانی فرمانے والی ہے، ایسے جو قرابت کے رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، یہ آپس میں مہربانی کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے رحم کے رشتے کو، اس رشتہ داری کو اپنی صفت رحمان سے بنایا. اور بنانے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. جو رشتہ داری جوڑتا ہے، خاندان میں محبت پیدا کرتا ہے، جو خاندان کے اندر الفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائیاں ختم کرواتا ہے، دکھ پریشانیاں ختم کرواتا ہے، جھگڑے ختم کرواتا ہے، امن کی فضا اپنے خاندان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس بندے کو جوڑ کے رکھتا ہے. جوڑنے سے مراد یہ اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرماتا ہے، اس کا ذہن مطمئن ہے، اس کا دل مطمئن ہے، اسے پریشانی نہیں ہے. اور فرمایا اور جو اسے توڑے گا فرمایا میں اسے توڑ دوں گا. اور جو رشتہ داروں میں فساد پیدا کرے، لڑائیاں پیدا کرے، جھگڑے پیدا کرے. خاندان میں ایک بندہ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ میں نے سکون سے کسی کو بیٹھنے نہیں دینا، اور جو کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھی بے سکون ہو جاتا ہے. اگر کسی اور کی طرف سے اسے پریشانی نہ ہو، اس کی اولاد ہی اسے پریشان کر دیتی ہے، اولاد ہی پھر سارے مزے چکھا دیتی ہے. بلکہ یہاں پہ ایک میں حدیث مبارکہ اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے بھائی سب کی؟ ماشاءاللہ نیند آ رہی ہے کافی زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں اللہ کریم نے ہر گناہ کی سزا آخرت میں رکھی ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دینے میں اللہ کریم دنیا کو منتخب فرماتا ہے، دنیا میں ہی ان کی سزا دیتا ہے۔ فرمایا ایک بغاوت ہے، جو باغی ہو جائے، سلطنت اسلامیہ کو چھوڑ دے، اس کا باغی ہو جائے، بغاوت کر دے، ایک وہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی سزا عطا فرماتا ہے۔ تو جو خاندان میں محبت پیدا کرے اللہ اسے امن اور سکون کی دولت عطا فرماتا ہے، اور جو خاندان میں نفرتیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے دنیا میں ہی سزا عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی اور سے نہیں تو اس کی اولاد ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن جائے۔ آپ دیکھ لیں، آپ بہتر جانتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو، اپنے اپنے ماحول کو۔ اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، اہم حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات توڑتا ہے، رشتہ داری کو کچھ نہیں سمجھتا، کہتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی رشتہ داری کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو قاطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ خاندان کے اندر، گھر کے اندر، اپنے اقربا کے اندر، رشتہ داروں میں محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے اسے اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ من احب ان یبسط لہ الرزق، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کے رزق کے اندر برکت آ جائے، اور وَأَن يُنْسَ لَهُ فِي عَثْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ 2 چیزیں، عمر میں برکت آ جائے اور رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دے۔ اس بندے کو چاہیے کہ جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑ دے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے رزق بھی بڑھا دے گا اور خالق کائنات اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن زندہ باد۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ جو خاندانوں کو جوڑنا ہے یہ کوئی چھوٹے اجر والی بات نہیں ہے، بڑے اللہ تعالیٰ کی قربت والی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے۔ تو اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم نے ہمیشہ جوڑنے والوں میں بننا ہے، ہم نے توڑنے والوں میں بننا نہیں۔ بڑی ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نسب سکھایا کرو، ان کو بتایا کرو بیٹا تیرے دادے کا یہ نام تھا اور تیری دادی کا یہ نام تھا، پردادے کا یہ نام تھا اور پردادی کا یہ نام تھا، نانے کا نام یہ تھا اور نانی کا یہ تھا، پرنانے اور پرنانی کا نام یہ تھا۔ شاید ہم میں سے کوئی ایک آدھا ہی ایسا ہو جس کو دادے سے اوپر کا پتہ ہو، عموماً بھول جاتے ہیں اور عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اپنی اولادوں کو سکھایا کرو، اور یہ بھی سکھایا کرو کہ یہ تیرے خالو جان ہے، یہ تیرے ماموں جان ہے، یہ تیرے چاچو ہیں، یہ تیرے تایا جان ہے، یہ تیرے پھپھا جان ہے۔ رشتے سکھایا کرو، نسب سکھایا کرو، بتایا کرو یہ فلاں شخص ہمارا فلاں لگتا ہے۔ ہر ایک کو انکل کہہ کے گزارا نہ کر لیا کرو۔ ہمارے ہاں یہ نا چاچو بھی انکل ہے اور ماموں بھی انکل ہے اور خالو بھی انکل ہے اور پھپھا بھی انکل ہے، اور گھر میں جو ہے نا ہمسایہ بھی انکل ہے اور محلے دار بھی انکل ہے۔ تو ہم نے ہر طرف انکل ہی انکل کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
فرمایا ان کو رشتہ داری سکھایا کرو. حضور نے فرمایا 3 فائدے. ایک محبت فی الاہل، جو رشتہ داری کو یاد کرتا ہے، نسب یاد کرتا ہے، اس کو اپنے قریبیوں سے پھر محبت بھی ہوتی ہے، اور پھر قریبیوں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے. آپ کو بتاؤ نا میری یہ خالو جان ہے، تو آپ جا کے بڑے محبت سے پیار کریں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خالو جان کیا حال ہے، سینے سے ملے تو وہ بھی پھر پیار کریں گے. اور اگر خالو آئیں تو آپ دور سے ہی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد نہ حال چال پوچھا، نہ کوئی بات کی، تو نے کہا پھر ٹھیک ہے، جیسے یہ ہم سے بات نہیں کرتا، ہمیں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سکھایا کرو، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے، قریبیوں میں محبت ہوتی ہے. اور دوسرا پھر وہی بات، فرمایا اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور خالق کائنات جان میں بھی خالق کائنات برکتیں عطا فرما دیتا ہے، مال و جان میں برکتیں. تو یہ رشتہ داری جو ہے یہ توڑنے والی چیز نہیں بلکہ نبھانے والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ قطع تعلقی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تو ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں، رشتہ داری گوا دیتے ہیں، بھائی بھائی سے بولنا چھوڑ. ہمارے یہاں یہ عموماً بات ہے، عمومی بات ہے، عموماً بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جب اولادیں جوان ہوتی ہیں وہ رشتہ داری کے معاملات میں آ کے یا تو رشتہ نہ دینے کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، یا رشتہ دے دیا تو طلاق کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے بہن بھائیوں میں، قریبیوں میں. تو فرمایا یہ توڑنے والی چیزیں نہیں بلکہ یہ جوڑ کے رکھنے والی ہیں. اس کے بعد یہ کن کی بات چل رہی ہے بلا؟ فاسقین کی. کتنی علامتیں ہیں؟ 3. پہلی علامت کیا تھی؟ وہ وعدہ کرنے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. اور دوسرا ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم عطا فرمایا. اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. ٹائم بھی کافی ہو گیا، بات یہ گھڑی ٹھیک نہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو فساد کا موجب ہوتے ہیں. جھوٹی باتیں کرنا، ایک کی بات سنی اور دوسرے کو جا کے سنانا، اور دوسرے کی سنی اور پہلے کو سنائی، اور جب پہلے کی سن کے دوسرے کو سنائی تو 2 باتیں اپنی طرف سے بھی لگا دی، اور جب دوسرے کی سن کے پہلے کو سنائی تو 2 باتیں وہاں پہ بھی اپنی طرف سے لگا دی. بجائے اس کے کہ وہ پہلے کی بات سن کے اسے محبت کا رنگ دے کے اس پہ چاشنی ڈال کے شہد ڈال کے اگلے کی طرف بات پہنچاتا، اور دوسرے کی بات میں شہد ڈال کے پہلے کی طرف پہنچاتا. لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ وہ ایک ہی بات کو سن کے دوسرے کی طرف دوسرے کو 2 باتیں اور لگا کے کرتے ہیں. جھوٹ اور غیبت جو ہے نا وہ اس میں شامل آ جائے. زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کی ایک صورت یہ ہے، اور فساد کی دوسری صورت یہ ہے عملاً فساد کرتے ہیں. چوری کرنا، ڈکیٹی کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ معاملات، یہ فساد کا موجب جو چیزیں ہیں وہ فساد کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فما انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. فرمایا جو ایسے فسادی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ بہت سخت سزا. فرمایا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے. قاضی صاحب، عدالت، حاکم وقت، ہم نہیں اٹھ کے ان یقتلوا او یسلبوا، ان کو سولی چڑھا دیا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ کاٹ دی، بایاں پاؤں کا کاٹ دیا جائے. او ینفوا من فی الارض، یا زمین کے اندر ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ فساد جو ہے یہ اللہ کریم کو اتنا ناپسند ہے. جو بندہ فسادی ہے اور جو بندہ ماحول کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے اور رشتہ داروں میں فساد پیدا کرتا ہے، اللہ کریم ایسے شخص سے اتنا ناراض ہوتا ہے.
تو فرمایا یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو پھر قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت نصیب ہے۔ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو اللہ کے قرآن سے، اور چاہتے یہ ہو کہ تمہیں سمجھ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، تو پھر تمہارے اندر یہ 3 نشانیاں نہیں ہونی چاہیے، 3 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آ گئی تو پھر تمہارا قرآن مجید فرقان حمید سے فیض لینا مشکل ہو جائے گا، تم پھر اللہ کے قرآن سے فیض نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ خسارے میں، یہ خسارے میں، گھاٹے میں، جن کے اندر یہ 3 نشانیاں موجود ہیں، وہ سمجھیں کہ وہ نقصان اور خسارے میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، پڑھیں تو طریقہ کار یہ بنائے کہ کم از کم ایک رکوع جو ہے وہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ 1.5 سال کے اندر آپ کا قرآن شریف ترجمے کے ساتھ بھی مکمل ہو۔ تو یہ ضرور کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ جو قرآن میں لکھا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولی عطا فرمائے۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کا یہ سلسلہ جو اسی نیت سے شروع ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے اور ہم قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیدا ہونے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوام اور استمرار عطا فرمائے، ہمیں ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ